मार्केट भी नहीं है, सब कुछ खराब हो गया। तो इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त। हेलो व्यूअर्स, आज हम उसी मौजू पर मज़ीद बात करेंगे। मेरी ये खाम ख्याली कि मैं जिसे समझता था नागुज़ीर, उसी वफा के पैकर को कसरत की सियासत ने तोड़ दिया। वैसे कसरत ही जमहूरियत का दूसरा नाम है। वो क्या चाहते हैं, यही सियासत में देखा जाता है। हाँ, ज़रूरी नहीं कि वो बात सही ही हो, फिर भी सियासी फतह पाने के बाद इक़्तिदार में आते ही वो अपनी बात को मनवा ही लेते हैं और यूं कसरत जमहूरियत पर हावी होके जमहूरियत को अपनी ही इशारों पर नचवाती है और वो पुराने वादे अहद व पैमा बेमानी हो जाते हैं। ये आम मुशाहिदा है। खैर, इसी तनाजुर में in this video, which is second episode of abrogation of Article 370, we delve deep into the process and procedure that led to the abrogation of Article 370, exploring the legal technical complexities of its exclusion from the Indian Constitution. But let me start with these words. Hidden within the sitting of scorned refrain, today we rise to turn loss into gain. Or as they had their agenda, اور جس انداز سے بڑی شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کو بروئے کار لا کر اس پوری عمل کو انجام دیا گیا، اس مصداق کے عین کہ داغ بھی چھوٹے اور ہاتھ بھی محفوظ رہے۔ اور ویسے بھی اگر قانون کی نظر میں پروسیجرل لا اینڈ سبسٹنٹیو لا دونوں کی اہمیت برابر ہے، اور پروسیجر یعنی طریقہ کار یا عمل اور سبسٹنس یعنی بذات خود قانون کو فیصلے میں برابر ناپا جاتا ہے، اور دوسری طرف ڈیو پروسیس آف لا جسے ہم نیچرل لا کہتے ہیں، ہر ایک کو اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے قانونی عمل سے گزرنے کی ضمانت دیتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ it was executed with strategic precision, aiming to minimize opposition and resistance, but at the same time the procedure in itself does raise some questions about constitutional, political and ethical aspects of governance. لیکن اس موضوع پر جانے سے پہلے ہم وہ تمام رکاوٹیں جاننے کی کوشش کریں گے جو اس کو ہٹانے کے عمل کے بیچ میں آ رہی تھی۔ پھر آخر پر ہم ان سوالوں پر بھی جائیں گے۔ تو one of the key moral arguments against the abrogation of Article 370 was absence of consent from the people of Jammu and Kashmir. The original Article 370 required the concurrence of the Jammu and Kashmir Constituent Assembly for any change. However, that assembly ceased to exist in 1957. تو سارے مسئلے کی جڑ یہی تھی کہ 370 کو ہٹانے کا طریقہ 370 کا روٹ ہی تھا۔ اس کے علاوہ آئین میں ترمیم کرنے کا بھی طریقہ تھا، مگر آئین میں ترمیم کرنے کے لیے جتنی اکثریت راجیہ سبھا میں چاہیے وہ تو تھی ہی نہیں، تو تھوڑا آسان راستہ دیکھنا تھا۔ آسان راستہ یہ تھا کہ صدر کے آرڈر کے لیے جموں کشمیر کی سنویدھان سبھا یعنی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کی سفارش چاہیے تھی۔ تو دفعہ 370 کے تحت جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو دفعہ
370 پورا یا حصوں میں ہٹانا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے صدر ہند کا آرڈر نکلے گا، مگر وہ آرڈر جموں کشمیر کی سنویدھان سبھا یعنی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کی سفارش سے ہی نکلے گا۔ اور یہ بھی دھیان میں رہے کہ کنسلٹیشن یا کنکرنس سے نہیں، تو جموں کشمیر کی سنویدھان کی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی، سنویدھان سبھا جسے کہتے ہیں، یعنی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کی سفارش سے نکلے گا۔ وہ سفارش کرے گی کہ بھائی آپ اس کو ہٹا دیجئے، تب اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ اور ایک اور راستہ تھا اس کو ہٹانے کا کہ دفعہ 370 میں بھارتی آئین کے تمام آرٹیکلز شامل کر دیے جاتے، یعنی اگر آپ آرٹیکل 371 یا آرٹیکل 371D کا استعمال کریں اور آرٹیکل 371B کے تحت یہ آرڈر نکال کے یہ کہہ دیں کہ آج سے بھارتیہ پارلیمنٹ کے سارے اختیارات جموں کشمیر پر لاگو ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ 371 آرٹیکل 371B آرٹیکل جو ہے پارلیمنٹ کے اختیارات کے متعلق، اور آرٹیکل 371D سنویدھان یعنی انڈین کانسٹیٹیوشن کے سبھی آرٹیکلز کے بارے میں ہے۔ تو دفعہ 371 یا دفعہ 370D کے تحت آرڈر نکال کے یہ کہہ دیں کہ بھارت کا پورا آئین جموں کشمیر پر لاگو ہوگا، تو اس کے بعد 370 کے ہونے یا نہ ہونے کا فرق ہی نہیں پڑتا۔ سو 3 possibilities existed۔ ایک طریقہ ہٹانے کا یہ ہو سکتا تھا کہ آرٹیکل 373 کے تحت جموں کشمیر کی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی یعنی سنویدھان سبھا کی سفارشات پر صدر ایک آرڈر نکالتا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ بھارتی سنویدھان یعنی انڈین کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کی جاتی، جو کہ ایک الگ راستہ ہے۔ جیسے کہ اگر ہم ریزرویشن کو ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر بھی کوئی بات نہیں، ریزرویشن سب کو دے دو۔ یعنی اگر آپ نے ریزرویشن پالیسی بنا رکھی تھی اور کہا کہ بھارت کے ہر شہری کو ریزرویشن ملے گی، تو کانسٹیٹیوشن میں ریزرویشن بچا یا ختم ہو گیا۔ ٹھیک ویسے ہی اگر آپ 373 کے تحت 370 کو نہیں ہٹا پا رہے ہو تو 371B اور D کے تحت 2 راستے اختیار کر سکتے ہو، جس کے لیے سنویدھان سبھا یعنی جموں کشمیر کی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی نہیں چاہیے، اس کے لیے صرف راجیہ سبھا یعنی اسٹیٹ چاہیے۔ اور اسٹیٹ کا مطلب وہاں ہوتا ہے کاؤنسل آف منسٹرز کی صلاح پر کام کرنے والا گورنر، یعنی راجیہ کا مطلب یہی ہے۔ تو اگر کاؤنسل آف منسٹرز کی صلاح پر یا صلاح سے گورنر کوئی سہمتی یا رضامندی دے دے اور آرٹیکل 371B کے تحت آرڈر نکالے، صدر کا آرڈر جس میں لکھا ہو کہ آج سے بھارت کے آئین کو جموں کشمیر پر اتنے ہی اختیارات ہوں گے جتنی بھارت کی کسی دوسری ریاست کے بارے میں ہے، بات ختم ہو گئی۔ پھر تو پارلیمنٹ کچھ بھی ایکٹ پاس کر سکتی ہے۔ یا آرٹیکل 371D کے تحت اگر یہ آرڈر نکالتے کہ بھارتی آئین کے سبھی آرٹیکلز جموں کشمیر پر لاگو ہوں گے، بات ختم ہو جاتی۔ یہی تو کرنا تھا۔ نہیں تو انہیں تناؤ تھا کہ جموں کشمیر کی ودھان سبھا یعنی لیجسلیٹو اسمبلی ایسا نہیں کرے گی، وہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اسٹیٹ ایسا کیوں کرے گی؟ تو پلاننگ تھوڑی اوپر سے شروع ہوئی۔ الیکشن ہوا، الیکشن میں NC اور PDP کسی کو بھی مینڈیٹ نہیں ملا۔ BJP نے جموں کشمیر میں جموں میں لگ بھگ ساری سیٹیں جیت لی اور لداخ پر قبضہ کر لیا۔ ایسی حالت جس میں BJP کے سپورٹ کے بنا دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی سرکار نہیں بنا سکتی، اور جو دونوں آپس میں سپورٹ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا رشتہ تھا۔ آخرکار PDP کی سرکار بنی
حالانکہ بی جے پی کے سپورٹ سے کچھ سال سرکار چلی، اس کے بعد بی جے پی نے سپورٹ واپس لیا. سپورٹ واپس لینے کے بعد کوشش کی گئی کہ نیا کوئی سرکار بنا لے، اور اس وقت ایک دو آدمی کو اس وقت اور اسی وقت ایک ایسے آدمی کو گورنر بنایا گیا جو ان سب چیزوں کو کرنے میں ایکسپرٹ تھا، کانفیڈنٹ تھا. ستیہ پال ملک جو ایک ماہر سیاستدان ہیں، کسی ایڈمنسٹریٹر یا سول سرونٹ کو نہیں، ایک راجنیتا کو بنایا گیا جن کی اس معاملے میں اپروچ واضح تھی کہ کیسے کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا دیں. تو سرکار گری، کسی کو سرکار بنانے کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا. اس وقت کہتے ہیں کہ ایک دو لوگوں نے کوشش کی سرکار بنانے کی جن کے پاس 2-3 ممبرز تھے، اور یہ کہا کہ بی جے پی کی حمایت سے ہم بنا لیں گے، اور بی جے پی کی خواہش ہی نہیں تھی. اور گورنر نے مرکزی سرکار کو انفارمیشن بھیجی کہ اگر ایسا کریں گے تو ہارس ٹریڈنگ بہت زیادہ ہو جائے گی، خرید و فروخت زیادہ ہو جائے گی، کرپشن زیادہ ہو جائے گا. تو میری رائے ہے کہ اب اسٹیٹ کی حکومت ٹھیک سے چلانا ممکن نہیں ہے. اور 20 جون 2018 گورنر نے رائے بھیجی، اور پھر اس کے بعد جموں کشمیر آئین کے آرٹیکل 92 کے تحت 6 مہینے کا گورنر راج لگایا گیا. کوئی سرکار نہیں بنی. کیسے بنتی؟ سرکار بنانے کے لیے درکار تعداد اس پارٹی کے پاس تھا جو پارٹی چاہ رہی تھی کہ سرکار نہ بنے، کیونکہ ایجنڈا صاف تھا، برسوں پرانا کام یا وعدہ جو تھا وہ پورا کرنا تھا. گورنر راج 6 مہینے چلا. 19 دسمبر 2018 6 مہینے ہونے سے ایک دن پہلے گورنر نے پھر سے رپورٹ بھیجی کہ میں نے پورا چیک کر لیا، کوئی سکوپ نہیں ہے. اور چونکہ جموں کشمیر کے آئین کے آرٹیکل 92 کے تحت گورنر راج 6 مہینے کے بعد ایکسٹینڈ ہو ہی نہیں سکتا، تو آرٹیکل 356 کا تجربہ کیا جانا چاہیے. دفعہ 356 کا تجربہ عام طور پر گورنر کی رپورٹ سے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی گورنر کی رپورٹ کے بنا بھی صدر راج یا راشٹرپتی راج لگایا جا سکتا ہے، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی رپورٹ آئے. لیکن رپورٹ چونکہ پہلے ہی آ چکی تھی، تو 19 دسمبر کو صدر ہند نے ایک پروکلیمیشن جاری کیا اور آرٹیکل 356 کے تحت صدر راج جموں کشمیر میں لگایا. حالانکہ صدر راج میں گورنر ہی کام چلاتا ہے، لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل ڈیفرنس آتی ہے، چونکہ دفعہ 356(1)(b) میں ایک بات لکھی ہے، اور وہ یہ کہ جس وقت کسی ریاست میں صدر راج لگے گا اس وقت پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ کے انڈر کوئی شخص یا ادارہ اس ریاست کی لیجسلیٹو اسمبلی کا کام کرے گا نہیں، بلکہ کر سکے گا. اور کیا کرے گا یا نہیں کرے گا یہ صدر اپنے آرڈر میں بتاتا ہے کہ جب تک وہاں لیجسلیٹو اسمبلی موقوف ہے. اب سوال یہ ہے کہ تب تک وہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی کا کام کون کرے گا؟ آئین کہتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی اتھارٹی میں ہوگا، اور کون کرے گا اس کی اناؤنسمنٹ صدر کی پروکلیمیشن میں ہوتی ہے، اس میں لکھنا پڑتا ہے. یہ انڈین گیزٹ ہے، اور یہ 19 دسمبر 2018 کی صدر ہند کی اناؤنسمنٹ ہے. اس اناؤنسمنٹ میں 2 واقعات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلا واقعہ یہ ہے کہ مجھے گورنر کی رپورٹ ملی ہے اور مجھے سلیوشن مل گیا ہے کہ اس کے بنا کام نہیں چلے گا، اور جموں کشمیر آئین کے قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں چلایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی بھارتی آئین کے مطابق. اور میں آئین کے آرٹیکل 356 کے میتھڈیکل پاورز کے ذریعے اور ان کے تحت اناؤنس کرتا ہوں کہ اس اناؤنسمنٹ میں جو بی پوائنٹ ہے، دوبارہ یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ ناؤ the powers of the legislature of the state are exercised by or under the authority of parliament. The provision exercises that the central government can legislate for the state legislature assembly is either dissolved or remain in suspension during this period.
یہ 19 دسمبر کی اناؤنسمنٹ کے بی پوائنٹ میں صاف لکھا ہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ ان اختیارات کا استعمال کرے گی. عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب بھی 356 کا استعمال ہوتا ہے جنرلی یہی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, کوئی ریئر اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے, اس کے تحت دوسرا پوائنٹ ہے, یہ ایک یونیک پوائنٹ ہے, یہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہوگا, لکھا ہے. اور اسی کے پوائنٹ سی کے تحت دوسرا پوائنٹ ہے, اور یہ ایک انوکھا پوائنٹ ہے, یہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہوگا. The following provisions of the Constitution are repealed up to that point A, meaning that the portion of Article 3 of the Constitution, specifically its first proviso, which relates to the President seeking instructions from the state legislature, is revoked. اور آرٹیکل 3 کیا ہے؟ آرٹیکل 3 کے تحت ریاستوں کی تشکیل, نئے ریاستوں کو بنانا, ریاستوں کو توڑنا مروڑنا, نام بدلنا, کچھ بھی بدلنا, مطلب وہ سب کچھ اس کے تحت ہوتا ہے. اور اس میں ایک شرط یہ ہے, مگر بنیادی آئین میں نہیں تھا. یہ 5th ترمیم سے جوڑا گیا تاکہ ریاستیں تشکیل نو سے پہلے اس کو پورا کریں. 5ویں ترمیم سے آرٹیکل 3 میں ایک پروویژن جوڑا گیا, اور یہ لفظ بٹ اس میں لکھا ہے کہ جب بھی ریاستوں کی تشکیل نو یا آرگنائزیشن ہوگی تو صدر ہند اس عہد نامے یا سنکلپ کو جو پارلیمنٹ میں پیش کرنے والے ہیں ریاست بدلنے کے لیے, جو ریاست اس سے اثر انداز ہونے والی ہے, اس ریاست کی لیجسلیٹو اسمبلی کو بھیجے گا, اور ایک مقررہ وقت کے اندر, یہ مقررہ وقت کی حد بھی صدر ہی طے کرے گا, اور اس مقررہ وقت کے اندر اس ریاست کی لیجسلیٹو اسمبلی اس پہ اپنی رائے صدر ہند کو بھیج سکتی ہے. اس کے بعد صدر ہند وہ آرڈر پڑھتا ہے, اس کے بعد وہ چاہے وہ اس کو پارلیمنٹ میں بھیج دے, نہ چاہے تو نہ بھیجے, بے شک اس کو پھاڑ کے کوڑے کے ڈبے میں ہی ڈال دے. لیکن ایک ارینجمنٹ یا پروویژن ہے کہ افیکٹڈ یا اثر انداز ہونے والی ریاستوں کی رائے لی جائے. تو یہ بھی ایک نقطہ پھنسنے والا تھا اس اناؤنسمنٹ میں, لیکن اس رکاوٹ کو دور کرنے کی ترکیب بھی پہلے سے ہی ڈھونڈ لی گئی تھی. کیسے, یہ ہم آگے جانیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ 19 دسمبر 2018 کے بعد جموں کشمیر کی ودھان سبھا یعنی لیجسلیٹو اسمبلی کا مطلب ہو گیا بھارت کی پارلیمنٹ. گورنر مرکز سے ہی گیا ہوا ہے, لیجسلیٹو اسمبلی اب سے پارلیمنٹ ہی ہے. سنویدھان سبھا یعنی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی تو 1957 میں ہی ختم ہو چکی ہے. اب آئیے 5 اگست کو امت شاہ پوری تیاری سے گئے, اور 5 اگست کو راجیہ سبھا میں 4 چیزیں ہوئی. سب سے پہلے انہوں نے ایک آرڈر نکالا. یہ ایک چھوٹا سا آرڈر ہے, مشکل سے 7 یا 8 لائنوں کا آرڈر ہے. اس کے 1 گھنٹے کے بعد راجیہ سبھا میں 2 ریزولوشنز پاس ہوئی. یہ ریزولوشن 1 ہے اور یہ ریزولوشن 2 ہے, اور اس کے اوپر ایک نشان لگا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ دونوں ریزولوشنز ایک ساتھ ہی پاس ہوں گی کیونکہ ان کا آپس میں تعلق ہے. ڈسکشن کے بعد جیسے ہی پاس ہوا یہ باضابطہ ایک نوٹیفیکیشن بن کے آ گیا, انڈین گورنمنٹ نوٹیفیکیشن. اور جیسے ہی یہ دونوں پاس ہوئے اس کے 1 گھنٹے کے بعد یہ 58 پیج کی بل آئی. یہ 58 پیج بل کا بل 1 گھنٹے میں تیار نہیں ہوا ہوگا, سیدھی سی بات ہے. یہ ہے جموں کشمیر تشکیلی نو قانون یا جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن لیجسلیشن. 1 گھنٹے کے بعد وہ گیا. یہ تشکیلی نو قانون اپنے آپ میں ایسا ہے کہ اس کو تیار کرنے میں 6 مہینے سے کم نہیں لگے ہوں گے. بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہوگا کیونکہ بہت ہی پیچیدہ ڈاکیومنٹ ہے, اور یہ چاروں ایک ساتھ آئے. آرڈر دیکھیے, پہلی چیز سے دوسرے کے لیے طاقت حاصل کی,
दूसरी से तीसरी की ताकत हासिल की और तीसरी से काम खत्म। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला ऑर्डर क्या निकला। तो पहला ऑर्डर 371D के तहत निकाला। इसमें लिखा है 371, लेकिन आप जानते हैं कि 371 के अंदर भी 2 ऑप्शंस होते हैं। तो उन्होंने 371D के तहत ऑर्डर निकाला। तो 5 अगस्त को क्या क्या हुआ? 5 अगस्त का दिन तारीख में एक अलग तरीके से जाना जाएगा। जैसे 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने साइन किया, 27 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने साइन किया, ऐसी तारीख 5 अगस्त 2019 हुई है। तो इसमें कुछ दिन पहले से ही माहौल बन चुका था। 4 अगस्त को उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि मुझे अंदेशा है कि आज शाम तक मुझे नजरबंद कर दिया जाएगा। उनका अंदेशा सही निकला, उनकी बात का सम्मान किया गया और उनको नजरबंद कर दिया गया। फिर महबूबा मुफ्ती ने उनको भी नजरबंद कर दिया गया। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि नजरबंद हूं, सरकार कह रही नहीं आ जाओ बाहर। सरकार कह रही थी कि हमने मना नहीं किया, खुद ही बाहर नहीं आ रहे थे। वो कह रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, नजरबंद हो बाहर डीएसपी को बिठा के रखा है। जो भी है, पर कुल मिला के ऐसा माहौल हो गया। रात को दफा 144 लागू हुआ। कश्मीर और जम्मू में भी ये साफ था कि कुछ तो होने वाला है। 10,000 पैरामिलिट्री के फोर्सेस जम्मू कश्मीर गए। धीरे धीरे वो 40 से 48,000 के आसपास हो गए। अमरनाथ की यात्रा पहले पार रोक दी गई। लोग समझ तो गए कि कुछ न कुछ तो होने वाला है, लेकिन अहम सवाल था कि ये लोग जो भी करने जा रहे हैं कैसे करेंगे। या तो संविधान यानी भारत के आईन में तरमीम कर देंगे और सीधे आर्टिकल 370 को हटा देंगे, या फिर संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो मामला है उसको चेंज करेंगे, या नकली संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2-4 दिनों के लिए क्रिएट करेंगे। जो ही इसे क्रिएट किया, कर्फ्यू लगा दिया, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और वहां पर उनसे रिकमेंडेशन दिलवाई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा को खत्म किया, कर्फ्यू हटा दिया, तो काम हो गया। तो उनकी तैयारी क्या थी देखिए, ये पहला डॉक्यूमेंट देखिए। 5 अगस्त 2019 नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर नंबर 2019। जो 1954 का ऑर्डर था उसी पावर के तहत ये ऑर्डर निकाला गया। और इस ऑर्डर के तहत जो जो बातें कही गई हैं वो ये हैं। पहली बात, सबसे पहले इसका नाम बताया गया है। दूसरी, ये ऑर्डर अब 1954 के ऑर्डर को के सभी आर्टिकल्स या प्रोविजंस को सुपरसीड करेगा। और 1954 के साथ में लिखा है और जो वक्त वक्त पर तरमीम हुआ है, यानी 1954, फिर 63, फिर 64, 65, 66, 72, 80 में जितनी भी तरमीमें हुई उन सब के साथ 1954 के ऑर्डर को खत्म करेगा। इसके खत्म होने में जाहिर है 35A खत्म हो गया। 35A को खत्म करने के लिए कुछ और नहीं करना है, 1954 के ऑर्डर को ही खत्म करना है। और उन्होंने अपने पहले डॉक्यूमेंट से ऐसा कर दिया। फिर क्या किया? दूसरा पॉइंट यह है कि भारत के आईन के सारे आर्टिकल जो किसी भी वक्त तरमीम हुए हैं वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे। और यह आईन की 371D के तहत आया है, पार्लियामेंट की नहीं बल्कि आईन के तहत। पार्लियामेंट तो 371D के तहत संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत नहीं है। अगर वहां की रियासत की सहमति या कंकरेंसी है तो ऐसा कर सकते हैं। सवाल यही था कि रियासत की कंकरेंस कहां से लाएंगे। तो इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये कि सिर्फ अंडर मेंशन यानी तफसीर या वजाहत ही रहेंगी भारतीय आईन के लागू होने में। और वो तफसीर क्या है कि आर्टिकल 367 को थोड़ा तब्दील किया है। आर्टिकल 367 का मतलब है इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आईन को समझते हुए किसी चीज का मतलब क्या समझा जाएगा। ध्यान रहे कि इस ऑर्डर में आखिर में 367 का जिक्र आया है। अभी जो 367 आईन हिंद में था, पहले उसमें 3 क्लॉजेस थे, 367 1, 2 एंड 3। पहला क्लॉज ये था, आपको शायद मालूम होगा कि
کہ کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو الفاظ آئین میں بار بار ڈسکشن میں آتے ہیں. تو جب بھی کوئی کلاز بار بار ڈسکشن میں آتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ایک ایکٹ ہے جس کا نام ہے جنرل کلوزز ایکٹ. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی قانون ہو، رول ہو، اس میں کوئی لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ سمجھیں گے، اس کا مطلب یہ سمجھیں گے. یہ ایک لسٹ ہے. تو 367 کا پہلا حصہ بولتا ہے کہ جنرل کلوزز کا استعمال جیسے لیجسلیشن یا قانون کو سمجھنے میں کرتے ہیں ویسے ہی آئین کو بھی سمجھنے میں کریں گے. اس کا آسان سا مطلب یہ ہوا کہ اگر آئین میں کسی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو جنرل کلوزز ایکٹ میں اس کا مطلب کیا ہے وہ دیکھ کے سمجھ پائیں گے. اور جو آرڈیننس ہوتا ہے آئین کے کسی بھی استعمال کے لیے آرڈیننس کو ایکٹ ہی سمجھا جائے گا، ان میں کوئی فرق نہیں کریں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ آرڈیننس کی طاقت لیجسلیشن یا قانون کے برابر ہوتی ہے. اسی سینس میں 367(2) میں اس کا ذکر آیا ہے. اور تیسرا ہے کہ فارن سٹیٹ کسے مانا جائے گا. فارن سٹیٹ وہ سٹیٹ ہے جسے صدر ہند نے اپنی اناؤنسمنٹ میں فارن سٹیٹ کہا ہے. تو صدر ہند پارلیمنٹ کے اختیارات یا طاقت سے کسی بھی جگہ کو فارن سٹیٹ اناؤنس کر سکتا ہے. اس کے بعد سے وہ فارن سٹیٹ مانا جائے گا. یہ آئین ہند کے تحت ہے، الگ سے اناؤنس نہیں کرنا ہوتا ہے کہ وہ کون سے سٹیٹ ہے. ابھی 367 میں اتنا ہی ذکر تھا. اس آرڈر سے 367 میں 4 جوڑ دیا گیا، یعنی بھارت کا پورا آئین لاگو ہوگا. صرف ایک ایکسیپشن ہے، یہ جو 4 جوڑا گیا بھارتی آئین میں اس آرڈر کے ذریعے. اور 367 4 میں جو نیا جوڑا گیا ہے 4 میں انہوں نے کیا کیا جوڑا ہے وہ یہ کہ پہلی بات کہ کانسٹیٹیوشن کا مطلب کانسٹیٹیوشن ایز اپلائیڈ ٹو جموں اینڈ کشمیر. جیسا کہ 1964 میں جو بھارتی آئین تھا جموں کشمیر کی رو سے بھارت کا آئین اسے مانا جاتا ہے کہ جموں کشمیر کی بات جب ہوگی تو جب ہم سنویدھان کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا آئین جو جموں کشمیر پر لاگو ہوتا ہے، یعنی 1964 کا آئین. اس آرڈر سے پہلا کام کیا ہوا کہ اسی کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہوگا جو کانسٹیٹیوشن جموں کشمیر پر لاگو ہوتا ہے 1964 کا. یعنی وہ جو اسپیشل سٹیٹس کی جو بات تھی وہ ختم ہو گئی. اب یہ پورا کانسٹیٹیوشن جو آج ہے ایز اٹ از ناؤ جموں کشمیر پر لاگو ہوگا. پہلی بات یہ کہی گئی ہے. اور چوتھے کی جو دوسری کلاز ہے دوسرے پوائنٹ میں یہ کہی گئی کہ جیسا کہ 1952 میں یہ رضامندی دہلی ایگریمنٹ میں بنی تھی کہ جموں کشمیر کا مطلب ہوگا وہ صدری ریاست جو جموں کشمیر کے منتری پریشد یعنی کونسل آف منسٹرز کی صلاح پر کام کرتا ہو، جو بعد میں گورنر ہو گیا. اب وہ گورنر جموں کشمیر کی صلاح پر کام کرتا ہے. اس کا مطلب ہو گیا جموں کشمیر کا گورنر جو کونسل آف منسٹر کی صلاح پر کام کرتا ہے. اس کا مطلب اب سے یہی مانا جائے گا جموں کشمیر کا گورنر، یعنی جو 2019 کے گورنر ستیہ پال ملک تھے. بے شک کوئی شک نہیں کہ وہ منتری پریشد یا کونسل آف منسٹرز کی صلاح پر کام نہیں کریں یا نہیں کرتے ہیں، تب بھی وہ اس کلاس کے تحت وہی شخص مانے جائیں گے جو شخص جموں کشمیر سٹیٹ کی اور سے بات کر سکتا ہے. ان ادر ورڈز اے پریٹینشیس ماؤتھ پیس. تیسرا جوڑ دیا گیا کہ جموں کشمیر سرکار کا مطلب وہاں کے گورنر سے لیا جائے گا. اور سب سے حیران کن بات جو تھی وہ کلاس 4 تھا جو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اور 5 اگست کو جو آرڈر نکالا اس آرڈر میں 367 میں 4 جو جوڑا گیا اس میں ایک واقعہ لکھ دیا گیا، اور وہ یہ کہ دفعہ 373 میں جو آئین میں جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا ذکر ہے اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو لیجسلیٹو اسمبلی مانا جائے گا. اور ہاں ابھی 373 کو انہوں نے چھوا ہی نہیں، انہوں نے جان بوجھ کر پہلا آرڈر 371 کے بیس پر نکالا. اور اس میں یہ لکھ دیا کہ 373 میں جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا آرڈر ہے اس کا مطلب ہے لیجسلیٹو اسمبلی سے ہوگا. اور یہ بتائیے کہ اب سے
4 یا 5 مہینے پہلے جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کا مطلب کیا تھا؟ بھارت کی پارلیمنٹ، جو 19 دسمبر کی نوٹیفیکیشن میں ہے. تو یہاں جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی لکھنے کا ہو گیا بھارت کی پارلیمنٹ. سب سے پہلے یہی آرڈر آیا، اور آرڈر کو لانے کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ پارلیمنٹ میں جائے یا کسی اسمبلی میں اس کو پیش کریں. آرڈر تو آرڈر ہی ہے. تو صبح 5 اگست کو یہ آرڈر نکال دیا گیا. آرڈر نکالنے کے لیے اتنی ہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ بس یہ طے ہو جائے کہ وہاں کی جو لیجسلیٹو اسمبلی کی رضامندی سے ہی ہے کہ نہیں. تو گورنر کو اسٹیٹ مان کے نکال دیا گیا. پہلے گورنر سے منگوا لیا، پھر صدر ہند نے سائن کر دیا، اور امت شاہ نے پارلیمنٹ کو بتا دیا، راجیہ سبھا کو، کہ آج صبح آنریبل پریزیڈنٹ آف انڈیا نے ایک آرڈر نکالا ہے. وہ آرڈر یہ ہے. جب تک لوگ سمجھ پاتے کہ پلاننگ کیا ہے تب تک کام نپٹ گیا. اب تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ کام کیسے ہوا. بس کام ہوا ہی تھا کہ امت شاہ جی نے کہا جو آرڈر نکالا وہ پہلا سٹیپ تھا. اب میں یہاں جو آیا ہوں 2 کام کے لیے آیا. سب سے پہلے میں 2 ریزولوشنز پاس کروانے آیا ہوں جو ساتھ ساتھ پاس ہوں گے، کیونکہ دونوں ریزولوشنز کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا رشتہ ہے. مطلب پوری پلاننگ کر کے آئے تھے، پورا ہوم ورک کیا ہوا تھا. کسی نے کہا کہ بل آپ نے پہلے کیوں نہیں بھیجا، جس کے لیے ٹائم ہوتا ہے، 7 دن کا نوٹس دینا ہوتا ہے اور بہت کچھ. مگر آئین ہند میں تین آرٹیکلز ایسے ہیں جس کے ہوتے ہوئے کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. آرٹیکل 118، 208، 255. 122 کہتا ہے ایوان کی کارروائی کے رولز قانون سازیہ یا صدن ہی طے کرے گا. سپریم کورٹ یا کوئی اور قانون سازیہ، سپریم کورٹ یا کوئی اور کورٹ قانون سازیہ یا صدن کی کارروائی کو یا رولز کو اس بنیاد پر خارج نہیں کر سکتی ہے کہ اس پروسیجر کا غلط استعمال ہو. اور سب سے حیران کر دینے والا آرٹیکل 255 ہے جس پر کوئی دھیان ہی نہیں دیتا. ان تینوں آرٹیکلز کا جوڈیشل ریویو میں خوب ذکر ہوتا رہے گا. یاد رہے 118، 125، 255، 118، 255 اور 122. یہ 3 آرٹیکلز بھارتی سنویدھان کے آرٹیکلز میں شاندار آرٹیکلز ہیں. 255 اتنا شاندار ہے جسے کہتے ہیں نا پینیسیا، یعنی تمام مرضوں کی دوا. پتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر ایسی کوئی بل جس کو پیش کرنے کے لیے صدر ہند یا گورنر کی پریئر پرمیشن یا قبل از وقت اجازت چاہیے تھی مگر نہیں لی گئی اور وہ پاس ہو گیا اور آخر پر صدر ہند نے یا گورنر نے اس پر سائن کر دیا، تو وہ ایکٹ اس وجہ سے خارج نہیں ہوگا کہ پریئر پرمیشن نہیں لیا. اور یہ بھارتی آئین میں انہوں نے نہیں چھوڑا بلکہ یہ شروع سے ہی تھا. 255 آرٹیکل یہ بھی بہت ہی اچھا آرٹیکل ہے اور ریویو کر کے کوئی کیا اکھڑے گا. 3 آرٹیکلز بیٹھے ہیں بھارتی سنویدھان کے اندر. پروسیجر کے معاملے پہ ریویو نہیں ہو پائے گا. جب بھی ریویو ہوگا تو صرف سبسٹنٹیو کی بنیاد پر کہ جو بات کہی گئی ہے وہ بات ٹھیک کہی گئی ہے یا غلط کہی. پروسیجر کو بچانے کے لیے 3 آرٹیکلز تعینات بھارتی آئین کے اندر وہ بچا. تو 2 ریزولوشنز لائے ہیں اور ساتھ ساتھ پلیج یا جس کو ہم سنکلپ کہتے ہیں. یہ پلیج کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کا موشن یا پرستاو ہوتا ہے جس پر ووٹنگ کروائی جاتی ہے، جس میں سیدھی بات ہوتی ہے یس اور نو.
पर विश्वास तो इमोशनल टाइप का भी हो सकता है। हम विश्वास दिलाते हैं ऐसा सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्लेज या संकल्प का मतलब होता है जिस पर डिस्कशन होना जरूरी है, वोटिंग होनी जरूरी है, और संकल्प भी दो दो लेके आए। पहला संकल्प क्या है? देखिए, अगर आप समझ पा रहे हैं, जैसा कि 35 से हट गया तो समझिए पूरा भारतीय आइन लागू हो गया। आर्टिकल 371D के तहत, और साथ में चुपके से संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो मसला था उसे प्लेन करके विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया ताकि अगली रेजोल्यूशन की तैयारी कर सके। तो अमित शाह ने दूसरा रेजोल्यूशन लाया और कहा कि ऑर्डर आया है, सुबह सुबह आया है। ऑर्डर आने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का कॉन्टेक्स्ट ही हट गया। तो रेजोल्यूशन नंबर 1 जो कहता है वो ये है कि श्री अमित शाह टू मूव द रेजोल्यूशन दैट दिस हाउस रिकमेंड्स द फॉलोइंग पब्लिक नोटिफिकेशन टू बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 373। तो 373 के तहत ये नोटिफिकेशन, और इसके नीचे जो है ये भारत का सदर जारी करेगा, और पार्लियामेंट एक बार जो इसको पास कर दे इसके बाद ऑर्डर में पास नहीं करवाते, मगर रेजोल्यूशन पास करवाना जरूरी है। इसके बाद ऑर्डर आएगा। क्या ऑर्डर आएगा? 373 के तहत दी गई इख्तियारात की बुनियाद पर और भारतीय कानून साजिया की रिकमेंडेशंस की बुनियाद पर सदर हिंद ये अनाउंस करता है कि दफा 370 के सभी हिस्से अब से खत्म हो जाएंगे, सिर्फ पहला हिस्सा ही बचेगा। वो पहला हिस्सा अब से ये होगा, दोबारा दोहरा रहा हूँ, पहला 371 यानी पहला स्टेप जो था वो 371 स्टेप के तहत 1954 का ऑर्डर खत्म हुआ, 35 से खत्म हुआ। इसी ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुपके से लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, और 19 दिसंबर की नोटिफिकेशन में लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो गई? वो संसद या पार्लियामेंट हो गई, और अब इसी पार्लियामेंट या संसद से रिकमेंड करवा रहे हैं। और अगर पार्लियामेंट या संसद इस रेजोल्यूशन को पास कर देती है तो इसका मतलब संविधान सभा यानी जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया। तो मुख्तसर लफ्जों में कहा जाए, संसद या पार्लियामेंट बराबर विधानसभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली बराबर संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C और A इज इक्वल टू C। कई लोग परेशान थे कि जब हटा दिया तो 371 क्यों रखा। कुछ ने कहा सब हटा दिया, सब हटा दिया। A 370 A B C D सब हट गए। 370 में सिर्फ 4 लाइन्स रख दी, और वो 4 लाइन्स क्या है? All provisions of this constitution as amended from time to time without any modification or exception shall apply to the state of Jammu and Kashmir। अब जो 370 है ना, उसको 371 नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक ही है तो 1 क्यों बोलेंगे, 370 ही बोलेंगे। अब 370 कह रहा है भारत के आइन के सभी आर्टिकल्स जो वक्त पर तरमीम होते रहे हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर बिना किसी शर्त के लागू होंगे। आगे लिखा है, notwithstanding anything contrary contained in Article 152 or 308 or any other act or article। तो भारतीय आइन की जुबान में 2 वाक्य अक्सर आते हैं, एक होता है notwithstanding anything contrary contained in, और दूसरा है subject to these provisions। क्योंकि भारतीय आइन में कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपस में उलझ जाती हैं। तो जहां लिखा है notwithstanding anything contrary contained, इसका मतलब कहीं और चाहे कुछ भी लिखा हो, ये बात सबसे अहम होगी। किसी आर्टिकल में कुछ और होने के बावजूद ये बात भारी या अहम होगी, इसको बोलते हैं notwithstanding anything contained in any other article। और अगर कहना हो कि ये है लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए, तो आप कहेंगे subject to the provisions of constitution this act shall apply।
ये एक्ट लागू होगा, मगर भारतीय आईन के प्रोविजंस के तहत रहते हुए लागू होगा, इनके ऊपर नहीं चलेगा। और उनकी जबान क्या है? Notwithstanding anything mentioned in any other article like 152, 308, 363, others, etc. और 152 में क्या लिखा है? 152 से पार्ट 6 की शुरुआत होती है। आर्टिकल 152 से 237 तक, जिसे रियासतों के मसाइल का हिस्सा भी कहते हैं। तो 152 में लिखा है कि इस पार्ट के सारे प्रोविजंस और आर्टिकल जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतों पर लागू होंगे। और 308 से शुरू होता है सर्विसेज वाला मामला, जैसे मरकजी सेवाएं, राज्य सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल 312, इसके बारे में तो सुना ही होगा आपने। इसका पहला आर्टिकल भी ठीक वही कहता है कि इस पार्ट के प्रोविजंस भारत के सभी राज्यों पर लागू होंगे, मगर जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। और आर्टिकल 363 प्रीवियस रूलर्स के बारे में है, जो प्रिंसली स्टेट्स थे ने, उसमें भी उनका जिक्र आता है कि प्रीवियस रूलर्स के साथ जो समझौते होते मतलब थे उनके साथ, उन सब के होते हुए उन समझौते के बारे में सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी। उन समझौते के बारे में सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी। एक ज्यूरिसडिक्शन थी, उन लोगों ने वो भी खत्म की, तो जिसे कहते हैं ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो आर्टिकल 143 क्या है? 143 के तहत भारत की सरकार सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है, जिसको बोलते हैं कंसल्टेटिव ज्यूरिसडिक्शन, ऐसा कुछ। सरकार सलाह मांग सकती है। तो सरकार जब फंसती है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग लेती है। आर्टिकल 143 में एक दिलचस्प बात है कि इस आर्टिकल में दो प्रोविजन है, 143(1) एंड 143(2). और 143(1) कहता है कि सरकार सलाह मांग सकती है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दे चाहे तो ना दे, और अगर दी तो सरकार चाहे तो माने चाहे तो ना माने। आमतौर पर मान लेती है, क्योंकि 5 जज बैठे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है, इसके बाद आमतौर पर मान लेते हैं। और 143(2) में लिखा हुआ है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी होगी, और ये मामले हैं भारत सरकार और प्रीवियस रूलर्स के रिश्तों के मामले। और इसमें लिख दिया है कि 363 में चाहे कुछ भी लिखा हो, भारतीय आईन पूरा लागू होगा। और इसका आम मतलब ये है कि अगर करण सिंह चाहे कि 363 के तहत सुप्रीम कोर्ट चला जाए, वो ऑप्शन भी नहीं छोड़ा। और आखिर पर अदर्स, और अदर्स का मतलब क्या होता है? और किसी आर्टिकल में, किसी रूल में कुछ भी लिखा हो, इसके खिलाफ वो सब कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ यही रहेगा। फिर दोहराता हूं, स्टेप समझ। पहला कदम 54 का ऑर्डर खत्म, तो 35 से खत्म। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हुई? हो गई लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला कदम जो रेजोल्यूशन लाए, वो किस लिए लाए? 373 के तहत, क्योंकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई अब लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से उसको पास करवाना होगा। तो पार्लियामेंट से पास करवा लिया और अनाउंस किया कि सब खत्म हो गया। इसके बाद दूसरा रेजोल्यूशन ले आए। वो क्यों? वो इसलिए कि जैसे ही जम्मू कश्मीर पर भारतीय आईन लागू हो गया, और आर्टिकल 3 लागू होने के लिए शर्त है कि जब आप इस रियासत को बदलेंगे तो पहले उस रियासत की लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछेंगे, उसकी राय आनी चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली तो पार्लियामेंट ही है, तो सदर हिंद ने भेजा कि भाई जम्मू कश्मीर को ऐसे ऐसे करना है, आपकी राय चाहिए। दूसरी रेजोल्यूशन की लैंग्वेज देखिए, that the President of India has referred the Reorganization Bill 2019 to the House under the proviso of the Article 3 of the Constitution. जैसे ही 370 खत्म हुआ, आर्टिकल 3 लागू हो गया, और 3 के तहत शर्त है कि तश्कील न करने से पहले इनसे पूछेंगे
اس سے اس سے کیسے پوچھے؟ وہ تو ہے ہی نہیں، تو لکھا ہوا ہے اس کے بدلے پارلیمنٹ سے پوچھنا ہوگا. تو دوسرے ریزولوشن کی لینگویج ہے کہ صدر ہند نے ریزولوشن بھیجا ہے، یہ امت شاہ نے نہیں لائے ہیں، راشٹرپتی نے بھیجا ہے، مطلب ہوم منسٹر کے ذریعے بھیجا ہے، ہوم منسٹر نے اسے پیش کیا ہے اور راشٹرپتی نے ہی یہ ریزولوشن ریفر کیا ہے کہ جموں کشمیر کی تشکیل نو کرنی ہے. However, آرٹیکل 3 کے تحت ضروری ہے کہ لیجسلیٹو اسمبلی آف دی اسٹیٹ کی رائے لینی ضروری ہے. چونکہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے ہی نہیں تو آگے لکھا ہے ایز دس ہاؤس از ویسٹڈ ود دا پاورز آف دا اسٹیٹ لیجسلیچر آف جموں اینڈ کشمیر ایز پر دا پروکلیمیشن آف پریزیڈنٹ آف انڈیا ڈیٹڈ 19 دسمبر 2018. آپ کو معلوم ہی ہے کہ 19 دسمبر 2018 کو کیا ہوا تھا، صدر راج کی اناؤنسمنٹ ہوئی. اس کا دوسرا پوائنٹ کیا تھا کہ اب سے پارلیمنٹ ہی لیجسلیٹو کا کام کرے گی. تو لکھا ہے کہ صدر ہند نے جموں کشمیر تشکیل نو بل کو آپ کی ریفرنس کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ کی رائے لے سکے، چونکہ آرٹیکل 3 کے پروویژنز کے تحت یہ رائے دینا ضروری ہے. اور پھر امت شاہ نے کیا کہا that this house resolves to express the view to accept the Jammu and Kashmir bill. اور یہ ہاؤس رائے دیتا ہے کہ جموں کشمیر کی تشکیل نو کیا جانا چاہیے اور اس بل کو پیش کیا جانا چاہیے. اور امت شاہ کہہ رہے تھے کہ آدھے گھنٹے میں بحث کر لو اور جلدی سے پاس کر لو کیونکہ یہ 58 پیج کا بل تیار ہے. حالانکہ اس کو پیش کرنے کے لیے اسٹیٹ کے لیجسلیچر کی رائے آنی چاہیے، یعنی دوسرے لفظوں میں پارلیمنٹ کی رائے آنی چاہیے. یہ پاس کروایا آدھے گھنٹے کے اندر، جیسے ہی پاس ہوا جلدی سے لوک سبھا کو بھیجا. 1.5 گھنٹے میں دونوں ریزولوشنز دونوں ہاؤسز میں پاس ہوئے. پھر صدر ہند کے پاس گئے اور وہاں بھی ہو گیا. دونوں ہاؤسز کے چیئرمین اور اسپیکر کو پہلے ہی بول دیا کہ جلدی سے سائن کر کے بھیجو. ریزولوشن پاس ہو گیا. دونوں ایوان کے چیئرمین کی سرٹیفکیٹ دیے، صدر ہند کے پاس پہنچے. صدر ہند پہلے سے ہی تیار تھا آرڈر لے کے، اور اس میں کیا لکھا کہ پارلیمنٹ کی رضامندی مل گئی، میں یہ بل بھیجتا ہوں، اس کو پیش کیا جائے. اور جو بل بھیجا وہ پہلے سے ہی تیار تھا. پھر امت شاہ جی نے کہا اب چوتھا معاملہ ہے کارروائی کا آخری حصہ، اور 58 صفحات کی بل ہے، اس کو پڑھ لو آدھے گھنٹے میں، اس کو پاس کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دو. تو پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو اگر 6 دن بھی ملیں گے تو بھی نہیں پڑھ پائیں گے، تو آدھے گھنٹے میں کیا پڑھیں گے؟ تو ان کو لگا ٹھیک ہی ہوگا، اتنا کون پڑے گا، ہوم منسٹر کہہ رہے ہیں، اور اس میں کیا غلط ہوگا. دس از دا آرگنائزیشن بل 2019. اور اس بل کے تحت یعنی آرٹیکل 4 کے تحت یہ پاس ہوا. آرٹیکل 4 میں اسپیشل پروویژن ہے کہ اگر اس کے تحت کوئی بل پیش ہوگا اور پاس ہوگا تو پہلی اور چوتھی لسٹ میں چینجز ہوں گے بھارتی آئین میں، مگر تب بھی اسے امینڈمنٹ بل نہیں کہیں گے اور اسے آئین میں ترمیم شدہ قانون نہیں کہیں گے. اور اسے پاس کروا دیا، اور اس کے تحت کیا کروا دیا کہ اب سے جموں کشمیر کے 2 حصے ہوں گے، جموں کشمیر اور لداخ. In this way, Jammu Kashmir was recognized into 2 union territories, Jammu and Kashmir with legislature and Ladakh without legislature. اور یونین ٹیریٹری کے بننے سے جموں کشمیر کے سیاسی، انتظامی، سماجی ڈھانچے میں خاص کر قانونی و آئین معاملات میں کیا تبدیلیاں آئیں گی وہ ہم 3rd ایپیسوڈ میں جانیں گے. اور اس ارادے کے ساتھ کہ اگر مستقبل قریب میں جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ مل جاتا ہے تو اختیارات کی تقسیم و مالی طریقہ کار کیا ہوگا، یہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے. تھینکس.